چلیے پانچواں سوال دیکھتے ہیں کہ کیا رینٹڈ پراپرٹی پر زکات ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر میرا ایک گھر ہے اور میں نے اس کو رینٹ پر دیا تو کیا اس پر زکات ہوگی؟ تو جو گھر ہے، جو پراپرٹی ہے، اس پر زکات نہیں ہوگی، اس پر جو رینٹ آتا ہے اس پر زکات ہوگی۔ زکات پھر کس طریقے سے ہوگی؟ اگر وہ آپ رینٹ سیو کرتے ہیں، جماتے ہیں 1 سال تک، اور وہ رینٹ سیو ہوتا ہے 595 گرامز کے چاندی کے برابر، تب اس کے اوپر زکات ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے رینٹ لیا اور استعمال کر لیا، کیا اس کے اوپر زکات ہوگی؟ اس پر زکات نہیں ہوگی۔ اگر آپ سیو کرتے ہیں رینٹ کا اماؤنٹ، تب اس کے اوپر زکات جائز ہوتی ہے۔ چلیے آگے ہم سوال لیتے ہیں کہ کیا سید کو زکات دی جا سکتی ہے؟ کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کسی کا نام اگر سید ہے تو کیا ان کو زکات دینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سید سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرا نام سید ہے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، تب اس پر زکات حرام ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر میں نے میرا نام سید سے شروع کر لیا، سید سے میں نے میرا نام رکھ لیا تو مجھ پر زکات حرام ہو گئی، ایسی بات بالکل غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1784 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے، جو ان کا خاندان ہے، اہل بیت ہے، ان پر زکات حرام ہے، ان کو زکات نہیں دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سید نام والوں کو زکات دینا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ ہر کسی کو زکات دے سکتے ہیں جو مستحق ہے۔ اگر کوئی واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کو ثابت کرتا ہے تب اس پر زکات حرام ہوگی۔